اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال تعالى في مقام آخر الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. وقال تعالى في مقام آخر والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا نبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا نبينا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على محمد بعدد أوراق الأشجار وبعدد أقطار الأمطار وبعدد دواب البرار والبحار وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على محمد كما هو أهله ومستحقه. معزز سامعین کرام، پوری محبت کے ساتھ، شوق کے ساتھ، الفت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ دل کی گہرائی سے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. عزیزان گرامی، اللہ تبارک و تعالی اس پوری کائنات میں سب سے زیادہ کامل اور مکمل ذات جو پیدا کیا وہ میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. کئی مرتبہ آپ حضرات سن چکے ہیں، انسانوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جماعتیں پیدا کی اور سب سے اعلیٰ و اولیٰ اور کامل جو جماعت ہے وہ حضرات انبیاء علیہم السلام کی جماعت ہے. انبیاء علیہم السلام کی جماعت میں بھی اکمل جو ذات ہے وہ میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی. حضرات انبیاء اور میرے آقا امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرات صحابہ کی جماعت بہت ہی پاک، پوتر، صاف اور شفاف ہے. اس کے بعد جتنے بھی دنیا کے اندر انسان ہیں ان میں عجیب و غریب چیزیں پائی جاتی ہیں. مثال کے طور پر کسی کا ظاہر بہت اچھا رہتا ہے لیکن باطن بہت خراب ہوتا ہے. کسی کا باطن بہت اچھا ہوتا ہے لیکن ظاہر اتنا اچھا نہیں ہوتا.
یہ سب باتیں سمجھ میں آنے والی ہیں۔ کوئی انسان ایسا ہے جس کی تنہائیاں بڑی اچھی ہوتی ہیں لیکن محفلیں اور مجلسیں اچھی نہیں ہوتی، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی مجلسیں اور محفلیں بہت اچھی ہوتی ہیں لیکن ان کی تنہائیاں بڑی خراب ہوتی ہیں۔ آ رہی ہے بات سمجھ؟ ارے آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی انفرادی زندگی بڑی اچھی ہوتی ہے لیکن اجتماعی زندگی اچھی نہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی اجتماعی زندگی بڑی اچھی ہوتی ہے لیکن انفرادی زندگی اچھی نہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا بچپن اچھا ہوتا ہے لیکن جوانی صحیح نہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی جوانی بڑی اچھی ہوتی ہے لیکن بڑھاپا بڑا خراب ہو جاتا ہے، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی جوانی خراب ہوتی ہے لیکن بڑھاپا اچھا ہو جاتا ہے۔ یہ سب زندگی میں سمجھ میں آنے والی باتیں ہیں، اور میں اور آپ ان اقسام کو اور اس قسم کے لوگوں کو صبح سے لے کر شام تک دیکھتے رہتے ہیں۔ اور ایک بات ذرا سن لیں، کسی کے اخلاق بڑے اچھے ہوتے ہیں لیکن شکل و صورت اچھی نہیں ہوتی۔ کسی کی شکل و صورت اتنی پیاری، اتنی خوبصورت، دیکھتے ہیں تو دل چاہتا ہے کہ دیکھتے رہیں، لیکن اس کے اخلاق انتہا درجے پر خراب ہوتے ہیں۔ اور ایک شوشہ بھی سن لیں آپ، کسی کی زندگی شادی سے پہلے انتہا درجے پر خراب ہوتی ہے لیکن شادی کے بعد بہت اچھی ہو جاتی ہے، اور کچھ لوگ شادی سے پہلے بہت اچھے ہوتے ہیں اور شادی کے بعد بگڑ جاتے ہیں۔ میں اگر ان باتوں کو بولتا جاؤں تو میرے پاس مثالوں کے پہاڑ موجود ہیں، لیکن دنیا میں ایک جماعت ایسی آئی جن کا ظاہر، جن کا باطن، جن کی تنہائیاں، جن کی مجلسیں، جن کی محفلیں، جن کی شادی سے پہلے کی زندگی، شادی کے بعد کی زندگی، جن کی تجارتیں، جن کے معاشرت، جن کے اخلاق، جن کے کردار، جن کی گھریلو زندگیاں، جن کی خارجی زندگیاں، ابھی میں تھوڑی دیر پہلے جو باتیں کہا تھا ان تمام چیزوں سے الگ سب زاویے سے اگر دیکھیں گے تو سب کے سب پاک و صاف و شفاف۔ آدم علیہ السلام سے لے کر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تک یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک لے لیں آپ تھوڑی دیر کے لیے، سب کی تنہائیاں، سب کی محفلیں، سب کی مجلسیں، سب کا ظاہر، سب کا باطن، سب کے لباس، سب کے کپڑے، سب کی معاشرتی زندگی، سب کی گھریلو زندگی، سب کی داخلی زندگی، سب کے سب پاک و شفاف ہے، کیونکہ ان کو بطور خاص اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا اور پیدا کیا، اور یہ تمام خوبیاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جماعت کے اندر بطور خاص رکھا۔ اور ان میں سے میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے صدقے میں اور آپ تو کیا خود انبیاء بھی پیدا ہوئے، زمین آسمان چاند ستارے جنت جبرائیل میکائیل اسرافیل عزرائیل عرش کرسی۔ کسی صحابی نے نبی سے پوچھا یا رسول اللہ عرش بھی آپ کے صدقے میں پیدا ہوا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا میں نہ ہوتا تو عرش بھی نہ ہوتا۔
علماء کرام کا اس بات پر اتفاق ہے کہ پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، پروفٹ محمد جگت گرو، اب جس جگہ پر آرام فرما رہے ہیں قبر مبارک روضہ اقدس، آپ کے جسم مبارک سے جو حصہ لگا ہوا ہے سر سے لے کر پیر تک، وہ حصہ تو عرش سے بھی زیادہ افضل ہے۔ آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ عرش سے بھی زیادہ افضل وہ حصہ جو نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک لگا ہوا ہے۔ بلکہ میں کوئی بات بغیر دلیل کے پیش نہیں کرتا۔ ایک کتاب ہے جس کی 2 جلدیں ہیں، خصائص کبریٰ، علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ، انہوں نے تو یہاں تک فرمایا پیغمبر دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، پروفٹ محمد جگت گرو، اپنی زندگی میں مکہ مکرمہ سے لے کر مدینہ منورہ تک اور بیچ میں طائف کا آپ نے سفر کیا، ملک شام کا سفر کیا، اعلان نبوت سے پہلے آپ جہاں جہاں گئے اور اعلان نبوت کے بعد آپ جہاں جہاں گئے، حنین کو گئے، تبوک کو گئے، یہ تمام جگہ جہاں میرے نبی کا سفر ہوا، میرے نبی گئے، یہ تمام جگہوں میں میرے نبی جہاں قیام کیے، میرے نبی کا قدم جہاں جہاں پڑا، وہ تمام جگہیں بھی عرش سے افضل ہیں۔ وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر خوبیوں سے آراستہ کر کے دنیا کے اندر بھیجا۔ کتنی ہی نبی کی زندگی کی گہرائی میں اتر کر چلے جاؤ، ایک لفظ میں بہت دور تک پہنچانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، بہت دور تک پہنچانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، خدا کا خدا سے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان میرے الفاظ کو میری نیتوں کے مطابق بلکہ اس سے بھی زیادہ دور تک پہنچا دے۔ میں کہنا چاہتا ہوں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں غلطی تو دور کی بات کہ اخلاق کے اعتبار سے بھول بھی نہیں ہوئی۔ جس کو آج بھی ساری دنیا تسلیم کر رہی ہے، بلا تفریق مذہب، مسلمان ہو، ہندو ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، میرے سامنے بیٹھے ہو کہ پیچھے ہو، میں تمام سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اپنے وقت کو سیو کر کے، ایک وقت طے کر کے، آپ دنیا کے تمام مشہور وہ لوگ جن کو ساری دنیا کے کچھ لوگ مانتے ہیں ان کی سیرتوں کو پڑھیں۔ اسلام کبھی رام کی سیرت پڑھنے سے منع نہیں کرتا، اسلام کبھی گرو نانک کی سیرت پڑھنے سے منع نہیں کرتا، اور خود ہمارے پاس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سیرت کے وہ سچے واقعات موجود ہیں۔ میں چیلنج کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو نبی ماننے والے ہو یا عیسیٰ علیہ السلام کو خدا ماننے والے ہو یا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا ماننے والے ہو، ان کے پاس بھی عیسیٰ کی وہ سچی سیرت نہیں ہے جو محمد کے غلاموں کے پاس عیسیٰ کی سیرت ہے۔ پڑھو۔ ابھی 30-40 سال پہلے ایک بہت بڑا فلاسفر، ایک بہت بڑا مصنف اور تاریخ سے گہرا تعلق رکھنے والا، عیسائی مذہب سے تعلق رکھنے والا، اس نے دنیا کے 100 بڑے انسانوں کے نام جمع کیے۔ تھا وہ عیسائی، انگریزی میں، اردو میں اور دوسری دنیا کی مختلف زبانوں میں اس کی کتاب ساری دنیا میں پھیل چکی ہے۔
اس نے دنیا کے 100 بڑے لوگوں کے نام جمع کیے اور ان کی سیرتوں کا گہرائی سے مطالعہ کیا. اس کے بعد اس نے نتیجہ نکالا. اس کا نتیجہ نکالنا یہ ضروری نہیں، لیکن اس نے نتیجہ نکالنے کا تھا. وہ عیسیٰ کا ماننے والا، لیکن جب 100 آدمیوں کے نام جمع کیے، 100 آدمیوں کے نام جمع کیے اور ان کی سیرتوں کا، ان کی زندگیوں کا، ان کے اخلاق کا، ان کے کردار کا، ان کی اندھیری زندگیوں کا، ان کی اجالی زندگیوں کا مطالعہ کرنے کے بعد نتیجہ پیش کرتا ہے کہ اگر پاک و صاف بہترین زندگی، کامل زندگی، جس کی زندگی سے آنے والے انسانوں کو بہترین راستہ اور نمونہ مل سکتا ہے، تو وہ سوائے محمد کے کسی اور کی زندگی ہو نہیں سکتی. بچپن سے سبق، جوانی سے سبق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑھاپے سے سبق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکی زندگی سے سبق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی سے سبق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی سے پہلے کی زندگی سے سبق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی کے بعد کی زندگی سے سبق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیوی جب تھی اس زندگی سے سبق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد بیویاں تھی اس سے سبق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی سے سبق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غم سے سبق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضر سے سبق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر سے سبق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی سے سبق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غم سے سبق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر سے سبق. ہر عمل سے اگر ساری دنیا کو کسی طریقے سے رہنمائی مل سکتی ہے، وہ بھی کامل رہنمائی، مکمل رہنمائی. اگر کوئی مجھ جیسا انسان، آپ جیسا انسان کسی بھی اپنی زندگی کے شعبے میں آگے بڑھنے کے لیے اسے کسی کی زندگی کو نمونہ بنانا ہے، تو اس نے برابر لکھا ہے اپنی کتاب کے اندر کہ انسانوں کو اپنی تمام زندگی کے تمام شعبے اور جزئیات میں آگے بڑھنے کے لیے یا اس کام کو کرنے کے لیے کسی کی زندگی سے سبق مل سکتا ہے، تو وہ سوائے محمد کے کسی اور کی زندگی سے نہیں مل سکتا. اور یہ بات ساری دنیا کو معلوم ہونا چاہیے. اپنے دلوں کو، دماغوں کو، اپنی نگاہوں کو پاک رکھنا چاہیے. ایسا کامل انسان کسی اور کے پاس نہیں. اسی لیے تو خدا وحدہ لا شریک کی قسم اللہ تبارک و تعالی نے ایسی کامل اور مکمل ذات کی محبت ماننے والوں کے دلوں کے اندر فطرتاً رکھ دیا. حضور سے محبت ساری دنیا کرتی ہے. یہاں تک کہ میں مطالعہ کیا اور آج بھی کیا. معراج کو گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، 7 آسمانوں کا سفر طے کر کے، سدرۃ المنتہا پار کر کے، پیغمبر کا قدم مبارک عرش پر پڑا، اللہ کے دربار میں حاضری کی سعادت پائی. عرش ہلنے لگا. رب العزت نے عرش سے کہا کیوں ہل رہا ہے؟ تو عرش نے کہا میں جب سے پیدا ہوا ہوں اس وقت کی حسرت آج پوری ہو گئی ہے. یہ ہلنا، یہ زلزلہ نہیں ہے رب العالمین، آپ تو عالم الغیب والشہادہ ہے، علام الغیوب ہے. میرا یہ ہلنا زلزلہ نہیں ہے، یہ خوشی سے جھوم رہا ہوں، میرے آغوش میں محمد آ گئے. عرش محبت کرتا ہے، کرسی محبت کرتی ہے، 7 آسمان و زمین محبت کرتے ہیں، درندے محبت کرتے ہیں، پرندے محبت کرتے ہیں، چرندے محبت کرتے ہیں، انسان محبت کرتے ہیں، جنات محبت کرتے ہیں. لازمی بات ہے جب کوئی آدمی ہر اعتبار سے پاک و صاف ہو، جب کوئی
کوئی آدمی جس کی زندگی سے ہم جیسے بھٹکے ہوئے لوگوں کو رہنمائی ملتی ہو، راستہ ملتا ہو، اس کی زندگی سے ہم کو نمونہ ملتا ہو، ہم اس سے محبت نہ کریں تو پھر کس سے محبت کریں؟ کسی کے شاٹ کو دیکھ کر محبت آ گئی، کسی کی ایکٹنگ کو دیکھ کر محبت آ گئی، کسی کے چہرے کو دیکھ کر محبت آ گئی، کسی کے لباس سے محبت پیدا ہو گئی، کسی کی آواز سے محبت پیدا ہو گئی، کسی کی اداؤں سے محبت پیدا ہو گئی، کسی کے اخلاق سے محبت پیدا ہو گئی۔ یہ تمام چیزیں تو کسی ایک کے پاس ایک اور دو ہوتے ہیں، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ساری دنیا کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی خوبیاں پیدا کی ہے، وہ تمام خوبیاں جس کے پاس موجود ہے، اس سے محبت فطرتی طور پر نہ ہو تو پھر کیسے ہوگی؟ بلکہ میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، خوبیاں تو نبی کے غلاموں کے پاس کامل تھی، تو میرے نبی کا عالم کیا ہوگا؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تشریف فرما ہے، نبی کی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ممبر رسول پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ آج کیا دنیا شعاعیں اور روشنی حاصل کرے گی میرے نبی کی مجلس میں؟ نبی کے آنے کے بعد جو نور ہوتا تھا وہ ہزاروں سورج اور چاند کے طلوع ہونے کے بعد بھی ایسا نور کامل حاصل ہو نہیں سکتا۔ میرے آقا بیٹھے تھے، اللہ کے رسول نے فرمایا صحابہ سے خطاب کر کے، سنو صحابہ، اللہ تبارک و تعالی جب کسی کو چاہتا ہے تو یہ خوبی دیتا ہے، اور زیادہ چاہتا ہے دو خوبی دیتا ہے، اور زیادہ چاہتا ہے تین خوبی دیتا ہے، اور زیادہ چاہتا ہے تو 4 5 10 12 15 خوبیاں دیتا ہے۔ حضرت ابوبکر نے اٹھ کر بڑے ادب کے ساتھ عرض کیا، یا رسول اللہ ماں باپ قربان ہو، خوبیوں کی کل تعداد کتنی ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا 360 بھلائیاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کی ہے، 360 بھلائیاں اور باتیں ہیں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سامنے آئندہ عرض کروں گا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ابو بکر کل بھلائیاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 360 پیدا کی ہے۔ حضرت ابو بکر پر ہم قربان ہو جائے کیا سوال کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسا بندہ بھی اللہ کا ہے؟ ابھی آپ نے ارشاد فرمایا کسی کو ایک خوبی، کسی کو 2 خوبی، کسی کو 3 خوبی، کسی کو 4 خوبی، کسی کو 5 خوبی، کسی کو 10 یا 15 خوبی۔ اس کے بعد آپ خاموش ہو گئے۔ کوئی ایسا اللہ کا بندہ بھی ہے جسے 360 بھلائیاں اور خوبیاں ملی ہیں؟ اللہ کے رسول نے نبی کو دیکھ کر اتنا مسکرایا، صحابہ دیکھتے رہ گئے، کبھی نبی کو دیکھتے، کبھی ابو بکر کو دیکھتے، یہاں تک کہ حضرت صحابہ کہتے ہیں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبی کو دیر تک دیکھتے رہے، قربان جاؤ حضرت ابو بکر کی عظمت پر، حضرت ابو بکر کی قسمت پر، حضرت ابو بکر کے نصیبے پر۔ زمانہ محمد کو دیکھتا ہے، محمد ابو بکر کو دیکھتا ہے۔ زمانہ محمد کو دیکھتا ہے، محمد ابو بکر کو دیکھتا ہے۔ ابو بکر کو دیکھتے رہے، مسکراتے رہے، دیکھتے رہے، مسکراتے رہے۔ آخر ابو بکر کے سوال پر نبی نے فرمایا ابو بکر تو کتنا بھولا ہے، تو کتنا بھولا ہے، 360 بھلائیاں کسی اور پر کیا ہے؟ محمد گواہی دیتا ہے خدا نے وہ 360 بھلائیاں تیرے اندر رکھی۔ جب نبی کے غلاموں کے اخلاق و کردار کا یہ حال ہے، میرے نبی کے اخلاق و کردار کا عالم کیا ہوگا؟ داغ دھبے ڈھونڈو بھی نہیں ملیں گے۔ میں تفصیل و گہرائی پر جانا نہیں چاہتا، میں ساری دنیا کو آواز دینا چاہتا ہوں، ساری دنیا کو آواز دینا چاہتا ہوں، یا تو اپنے بڑوں کے متعلق اپنی زبانوں کو بند کر لو، یا تو ان کے زندگی اور سیرت کے سمندر میں غوطہ لگاؤ۔ لگانے سے پہلے تم کچھ بھی ہو سکتے ہو، غوطہ لگانے کے بعد ہمیں امید ہے کہ تم محمد کے غلام بن جاؤ گے۔ اسی لیے تو اللہ تبارک و تعالی نے ہماری فطرت میں نبی کی محبت ڈال دیا، ہماری فطرت میں نبی کی محبت ڈال دیا۔ فطرت میں نبی کی محبت کسے بولتے ہیں بتاتا ہوں۔ ایک چیز ہوتی ہے وہابی،
ایک چیز ہوتی ہے کسبی. حضرت وہابی کسبی کا تو کیا، پیپسی بھی مرنڈا. کسبی بولتے کسی چیز کو محنت سے حاصل کرنا. وہابی بولتے بغیر محنت کے اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی نعمت کسی کو دیتا ہے تو اسے کہتے ہیں وہابی. اب یہ ہم لوگ جو تقریر وغیرہ جب کرتے ہیں نا، یہ سب ہم کو اللہ کے فضل کے بعد ہم لوگوں نے اس پر محنت کی ہے. آپ میں سے کوئی گاڑی چلاتا نا، آپ اس پر محنت کیے ہیں. لیکن آپ جو دیکھتے ہیں نا، یہ دیکھنے پر آپ نے محنت کی نہیں، بلکہ دیکھنے کی قوت اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی دن سے رکھ دی. اسے بولتے وہابی. سنتے نا کان سے، اسے بولتے وہابی. نعمت، کیونکہ سننے کے لیے آپ نے محنت نہیں کی، پریکٹس نہیں کیا. آپ کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ چیز رکھ دیا. بات کرتے نا ایک کسبی، محنت کر کے دیکھ کر دکھا کر سن کر آپ نے بات کرنا سیکھا. اگر پیدا ہونے کے بعد آپ کو 50 سال کسی کمرے میں بند کر دیا جائے تو آپ بات نہیں کر سکتے. لیکن منہ میں کسی چیز کو رکھتے ہی آپ چاپ کر نگلتے نا، یہ کسبی نہیں، وہابی. اللہ تعالیٰ نے آپ کی فطرت میں رکھ دیا وہ چیز. جیسے دیکھنا وہابی عطا نعمت ہے، سننا وہابی نعمت ہے، اور پکڑنا وہابی نعمت ہے. میرے رب کی قسم، اس سے بڑی نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کی محبت ہمارے اندر رکھ دیا. نبی کی محبت کو ہم نے سیکھا نہیں، بلکہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا تو اللہ تعالیٰ نے وہ چیز ہمارے اندر رکھ دیا. یہ وہابی نعمت ہے، کسبی نعمت نہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اتنی محبت نبی سے کیوں کریں، جس کا ایک حصہ میں نے ابھی آپ کو بتایا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کامل و مکمل زندگی ہے، اس لیے فطری طور پر محبت پیدا ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ آدمی اگر کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کے اندر کچھ خوبیاں دیکھتا ہے. مثلا سب سے پہلے اس کی صورت دیکھتا، خوبصورت رہے تو محبت پیدا ہو جاتی. ہوتی نہیں ہوتی؟ ایسا گھور نہیں کون بھی محبت ہی کریا نہیں کسی بھی. نہیں حضرات، کریا تو شادی اسے کر تو نہیں تو مر جاتا ہوں، محبت تم نے کیا معلوم. محبت کی بھی اتنی محبت آ گئی، اس کی صورت بڑی بھلی لگی، حسن نرالا لگا. حسن نرالا لگا. لیکن اس وقت کتنے ہی بڑے حسین کو آپ پیش کر دو، میں شاید یہ جملہ بے ادب کا ہو سکتا ہے، معافی چاہتے ہوئے، آپ کتنے ہی بڑے حسین کو پیش کر دو، لیکن کہیں نہ کہیں اس کا کوئی نہ کوئی داغ نظر آئے گا. تصویر جائز ہوتی، یہ کیمرے، یہ فوٹو اللہ تبارک و تعالی شروع دنیا سے دنیا کے اندر پیدا کر کے رائج کر دیتے. میرے پیغمبر کی تصویر بن جاتی اور زمانے میں چلتی رہتی، کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، ہر دیکھنے والا نبی کا دیوانہ ہو جاتا.
حضرت حسان بن ثابت کے وہ اشعار جسے سن کر خود نبی خوش ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے حسان کو سلام بھیجا، اے محمد حسان کو کہو کہ تمہارے اشعار کے چرچے جنت میں ہو رہے ہیں. زمین پہ نبی کا غلام نبی کے عشق میں اشعار پڑھتا ہے، جنت میں تذکرے ہوتے ہیں. وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي. حضرت حسان فرماتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے زیادہ حسین ہم نے کسی کو نہیں دیکھا. وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء. اور آپ سے زیادہ خوبصورت اور جمیل بچہ، بات کرنا ہے، اچھی بات ہے. وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء. اے پیغمبر، آپ سے زیادہ جمیل کسی ماں نے پیدا نہیں کیا. آپ سے زیادہ خوبصورت میری آنکھ نے کسی کو دیکھا نہیں، اور آپ سے زیادہ خوبصورت کوئی بچہ کسی ماں نے پیدا نہیں کیا. خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِّن كُلِّ عَيْبٍ. آپ کو تو ہر عیب سے پیدا کیا گیا. كَأَنَّكَ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. ایسے معلوم ہوتا ہے گویا کہ آپ جیسے چاہے اللہ نے ویسے پیدا کیا. ایک محبت ہے حضور کی ہمارے دلوں میں، محبت کا اظہار، اس کا طریقہ نبی بتائے ہیں. ہم جس سے محبت کرتے نا، اس کی تعریف ہمیں اچھی لگتی ہے، اس کے خلاف اگر کوئی بولتا ہے تو ہمیں پسند نہیں آتا. یہ تو فطری بات ہے، سمجھنے اور سمجھانے کی بات نہیں ہے، فطری بات ہے. لیکن نوجوانوں، میں بہت کھلے دل کے ساتھ آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم کو جس سے محبت ہے وہ تو ساری دنیا جانتی ہے کہ کیسی ہے اور کتنی ہے، لیکن اس کا اظہار کرنے کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے. محبوب سے ہمیں تکلیف پہنچی، اسلام اس بات کی اجازت پوری دیتا ہے، قانون اس بات کی اجازت پوری دیتا ہے کہ میں اپنی تکلیف کا بدلہ محبوب سے لوں. لیکن میں محبوب کو یا محبوب کے علاوہ اس کے ساتھ رہنے والوں کو میں اپنی تکلیف کا بدلہ لوں، اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا. نوجوانوں، تمہارے جذبات، تمہارے جوش اور تمہاری محبت کو دو ہاتھوں سے سلام کرتا ہوں، لیکن اپنے محبت اور اپنے جذبات کو ظاہر کرنے سے پہلے سوچو کہ محبت کو ظاہر کرنے کے لیے نبی نے کیا طریقہ اختیار کیا ہے. اسی لیے وقت بہت نازک ہے. میں 2-3-4 باتیں بڑے جمتے جماتے آپ کے سامنے پیش کر دینا چاہتا ہوں، کیونکہ سننے والوں میں ہمارے بھی ہے، غیر بھی ہے، لیکن یہ پاک و پوتر جگہ ہے. ہمارے نزدیک، ہمارے گھروں سے، ہماری پراپرٹیوں سے بھی زیادہ پاک و پوتر جگہ ہے. ہم یہاں بغیر ہاتھ منہ دھوئے کے آتے نہیں. ایسی جگہ پر بیٹھ کر ہمارے رب کی قسم اور ہمارے اللہ کی قسم کھا کر کہتے ہیں ہمارے دلوں میں کتنی پاکی اور صفائی ہے. یہ جاننا ہے تو دلوں کو اور من کو دھونا پڑے گا. ہم اپنے نوجوانوں کو سنوارتے ہیں، سدھارتے ہیں، اخلاق کا سبق دیتے ہیں. ہم اپنے نوجوانوں کو ان کی غلطیوں پر تنبیہ کرتے ہیں. کبھی ہم اپنے نوجوانوں کو بھڑکاتے نہیں. ہم اتنے ابھی گرے نہیں، اور انشاءاللہ تعالی ہم کو اللہ تعالیٰ اتنا نہیں گرائے گا. آؤ، شوق سے آؤ، موسٹ ویلکم. ہم اپنے جو نوجوانوں کو ان کے غلط کالے اور کرتوتوں پر جتنا تھوکتے ہیں، معافی چاہتا ہوں یہ لفظ میں دور تک پہنچانے کے لیے، ہمارے نوجوانوں کو ہم جمعے اور سیرت کے جلسوں میں، کسی اور فنکشن میں ان کے غلط طریقوں پر جتنا ڈانٹتے ہیں اور جتنا تھوکتے ہیں، جتنی ہم پکڑ کرتے ہیں اور گرفت کرتے ہیں، دنیا کا کسی بھی بڑا اپنے قوم کے نوجوانوں کو پکڑ کر اتنا نہیں ڈانٹتا اور اتنی تنبیہ نہیں کرتا.
हमारा नौजवान बैठता है तो उसे संवारते और सुधारते हैं, खड़ता है तो संवारते और सुधारते हैं। पेशाब के तरीके से लेकर खाने के तरीके तक के मसाइल, जिंदगी के पूरे तरीके के मसाइल बताते हैं। इसलिए मैं नौजवानों से भी कहना चाहता हूं, तुम्हारे जज्बात और हमारे जज्बात सहाबा के जज्बात के करीब तक नहीं पहुंच सकते। ऐसा कोई मौका हमारी जिंदगी में आ जाता है, हमको नबी की जिंदगी से सबक लेना पड़ेगा। एक मर्तबा सुलह हुदैबिया के मौके पर सहाबा किराम के जज्बात एक तरफ थे, नबी का फैसला एक तरफ था। सहाबा के ख्वाहिशात एक तरफ थे, सहाबा के जज्बात एक तरफ थे, नबी का फैसला एक तरफ था। सहाबा सब के सब मक्के वालों से इंतकाम लेना चाहते थे, मक्का जाना चाहते थे, लेकिन नबी ने कह दिया कि चुप हो जाओ उमर, चुप हो जाओ अली, चुप हो जाओ अबू बकर, चुप हो जाओ उस्मान। अल्लाह के रसूल का फैसला सुनते ही सहाबा खामोश हो गए। ये सहाबा की इताअत बहुत जल्द अल्लाह तबारक व तआला ने मदद और नुसरत की शक्ल में उतार दिया। तुम क्यों अपने बड़ों की बात नहीं मानते? अपने बड़ों की आवाज के सामने, अपनी बड़ों की गुजारिश के सामने अपने सरों को क्यों नहीं झुकाते? तुम अभी इतने नहीं बड़े, हाँ बड़े बनना है तो अपने बड़ों की मौत का इंतजार करो, उनसे पहले ना तुम बड़े बन सकते हो ना अल्लाह तबारक व तआला तुमको बड़ा बनाएगा। जहां कुछ लोगों की गलतियां हैं कल परसों के वाकयात में, वहीं हमारी भी कुछ नादानियां और गलतियां हैं। मैं खुद उस मौके पर रहा, मैं हाथ जोड़ता रहा, चुप हो जाओ नौजवानों, चुप हो जाओ, खामोश हो जाओ। खुदा का वास्ता, उस रसूल का वास्ता जिसकी मोहब्बत में तुम अपने बीवी बच्चे माँ बाप को छोड़कर आए, तुम चुप हो जाओ। पुलिस डिपार्टमेंट भी यही कह रही थी, चुप हो जाओ मसला हल हो जाएगा, और बर वक्त में पहुंचा। और हमारी कौम की भी अजीब आदत है, पहले एक बात कह देता हूं, इस वक्त के हालात में चार लोगों को अपना बड़ा मानो। सबसे पहले अपनी मस्जिद के इमाम को अपना बड़ा मानो और उसके मशवरे के बगैर कोई काम न करो। सिर्फ नमाज में उसे इमाम मानेंगे, दूसरे मसाइल में उसे इमाम नहीं मानेंगे, कभी तुम अपने मकसद में कामयाब नहीं होंगे। हजरत ये हालत आ कि क्या करना, हजरत मौलाना मुमताज साहब क्या करना, मुजम्मिल क्या करना, फुला क्या करना, पूछो पहले इमाम। उसके बाद अपने मोहल्ले के सदर सेक्रेटरियों को भी अपना बड़ा मानो। वो मस्जिद ही का सदर नहीं, मस्जिद ही का सेक्रेटरी नहीं, मोहल्ले का भी सदर और सेक्रेटरी। फिर उसके बाद राब्ता अपने इलाके के काउंसलर से करो। ये मसला है साहब, हिंदू हो मुसलमान हो, राब्ता करो। उसके बाद अपने मोहल्ले के इलाके के एमएलए से राब्ता करो। ये चारों के मशवरे पर आप कदम उठाओ, इन्हों बुलाए, घर बार छोड़ कर आ जाओ, इन्हों चले जाओ, बोले हम ना भी छोड़ को तुम्हें चले जाओ, इंशाअल्लाह ताला हमें मसले हल कर लेते हैं। नहीं हुआ तो फिर तुम ना बुलाते। अजीब है, गुस्से का इजहार ऐसा करे कि हमें खुद अपने भाइयों के गाड़ियां जलाए। अफसोस है, कभी ऐसे काम नहीं करना, कभी ऐसे काम नहीं कर। हालात और कानून को अपने हाथ में ना लो, बोलो इंशाअल्लाह नहीं लेंगे। अब जुमे की नमाज भी होगी, बड़ों से, हजरत अमीर शरीयत से, उलमा से, जिम्मेदारों से, सबसे इस मर्तबा भी यही हुक्म आया कि हालात को सामने देखकर जुमे की नमाज और खुतबात को मुख्तसर बनाकर फौरन अपने अपने घरों को जाए। दुश्मन हम ना कुछ भी समझे, हमें अपने अखलाक को दिखाना है। उसके पास उन्हें क्या है करता, हमारे पास हमें क्या है वो करते हैं। कानून को कभी हाथ में नहीं लेना, कानून को कभी हाथ में नहीं लेना, इस बात की इजाजत इस्लाम नहीं देता। इंशाअल्लाह ताला और बहुत सारी अहम अखलाक और किरदार, जज्बात और तमीज और तहजीब की बातें हैं, मैं आइंदा जुमा हालात को सामने रखकर आपके सामने अर्ज करूंगा। बस दुआएं करते रहो, कसरत से दुरूद पढ़ो, सदकात करो, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला की मदद ज़रूर शामिल हाल होगी। जो नबी के साथ गुस्ताखी करता नहीं, उसके मुतालिक हमना गुस्सा नहीं आता, ये कायनात बनाने वाले रब को खुद गुस्सा आता है। हमारे गुस्से से कोई बचे कि ना बचे, अल्लाह के गुस्से से तो कोई बच नहीं सकता। नमाज होगी, सुन्नत व नवाफिल पढ़े, खामोशी के साथ तस्करे क्या भी करो नको, सीधे अपने घरों को चले जाओ,
نمازوں کے وقت باہر نکلو، مسجد میں نماز پڑھو، ہوٹلوں میں بیٹھ کر اگر کوئی کچھ ہلکی سی آواز بھی آ گئی اپنے گھروں کو آ جاؤ خاموشی کے ساتھ۔ ذمہ دار برابر اس کام میں لگے ہوئے ہیں، علماء لگے ہوئے ہیں، عمائدین لگے ہوئے ہیں، لائرز لگے ہوئے ہیں، فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تمہارے پاس ابھی اتنا بڑپن نہیں آیا کہ تم ابھی کسی کام کو اپنے ہاتھ میں لے کر کام کو اختتام تک پہنچائے۔ تم اپنے بڑوں کے ماتحت رہو، یہی ہمارا اور ہمارے بڑوں کا پیغام ہے۔ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی ان تمام باتوں پر آپ عمل کریں گے۔ یہ صرف حالات کو سامنے رکھ کر وقت کم، ڈر خوف ایسی کوئی چیز ہمارے پاس نہیں ہے۔ ڈر اگر ہوتا تو میں ایسے وقت میں وہاں نہیں جاتا۔ اور پھر بھی ہماری قوم کے منہ سے کون بچا جو میں بچنے کے واسطے؟ مولوی صاحب وہاں گئے تو ان کو کیا ضرورت، انہوں یہاں آئے سو بولتے ہیں، نہیں گئے یہ ایک مولوی میرا بیٹا تو بھی تھا کیا با، یہ بولتے ہیں لیڈر ہیں۔ جیسے ہی کھان میں بات پہنچی میں پہنچا، الحمدللہ پورے علماء کی نمائندگی کرتے ہوئے 10-15 منٹ میں ضمیر بھائی پہنچے، رضوان ارشد صاحب پہنچے، بہت بولے آصف بھائی ہماری بات مان لیتے نا ہماری شان ہی کچھ اور ہو جاتی۔ مجھے 9 گھنٹے بٹھائے پولیس اسٹیشن میں، میں نے وہاں پولیسوں کے اخلاق کو دیکھا۔ آپ پریشان تھے لیکن میں وہاں دیکھ رہا بہت اچھے اخلاق سے، ہر آدمی برا نہیں ہوتا اور ہر آدمی اچھا بھی نہیں ہوتا۔ 6 چاہ پلائے منجے، میں ناشتہ بھول گا، اور کچھ سرکل انسپکٹر نے مجھے یہاں تک کہا کہ گرو تمہیں بولے نہ سن لیتے تو بہت اچھا ہوتا، کیا ہوا تمہاری قوم کو تمہاری بات نہیں مانے، ایسے لوگوں کو تمہیں نماز پڑھاتے سو نہیں، ارادہ کر کے اٹھو، جمعے کا موقع ہے۔ علماء اور ذمہ داروں کے مشورے اور اشاروں کے بغیر کبھی کوئی کام نہیں کریں گے۔ تمہیں کرنا سو کام قانون کے طریقے سے کرو۔ نوجوانوں پکڑ گو اسے بچ، کبھی تاریخ جانتے آپ؟ ہندوستان ہمارا ملک جب آزاد ہوا 1947 میں، ہمارا دستور ہمارا قانون جب بنا، علماء کرام بیٹھ کر بہت سارے اختیارات حکومت کو دے ڈالے۔ مجرم کو سزا دینے کا اختیار ہمارے پاس نہیں ہے، میرا بیٹا بھی چوری کرے میں ہاتھ نہیں کاٹ سکتا، پولیس کو جا کر کمپلیٹ دینا، سزا دینے کا اختیار ہمارا نہیں ہے، صرف ہمیں جا کر بول سکتے صاحب ایسا ہوا ہے، پولیس پکڑے گی کچھ کرے گی، عدالت ہے، قانون ہے۔ قانون کو کبھی ہاتھ میں نہ لو، کبھی کامیاب نہیں ہوں گے، جذبات سے کچھ ہوتا نہیں ہے، ہوش اور عقل استعمال کرے تو انشاءاللہ تعالی بہت کچھ ہوگا۔ اللہ کی ذات سے امید ہے جو ہوا ہوا، اللہ تبارک و تعالی حالات کو، ہمارے ملک کے، ہمارے شہر کے، ہمارے علاقے کے حالات، دعائیں کرتے رہو، صدقات دو، روزانہ 2-2 3-3 5-5 روپے صدقہ دو، ایک گھر کے اندر روزانہ کم سے کم ایک آدمی تو روزانہ ایک روزہ رکھو، سورہ مزمل پڑھا کرو، سورہ مزمل کے بہت سارے فائدے ہیں۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین 1.25 لاکھ مرتبہ پڑھیں گے، کتنی ہی بڑی آفت علاقے میں ہو، پورے گھر کے اندر 10-15 حضرات ہیں، الحمدللہ بیٹھ کر 5-5 ہزار لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی بیٹھ کر پڑھیں گے، 1.25 لاکھ مرتبہ آتا ہے کہ 1.25 لاکھ مرتبہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھیں گے، کتنی ہی بڑی پریشانی کیوں نہ ہو، اللہ تبارک و تعالی اس دعا کی برکت سے اس پریشانی کو دور کر دیتے ہیں۔ تفسیر میں حضرت مولانا مفتی شفیع صاحب لکھتے ہیں 501 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ کر آدمی دعا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فرشتوں سے کہ اس کی مدد کرنا میرے لیے واجب ہو گیا۔ پڑھو، پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ عمل ہوگا، پڑھیں گے انشاءاللہ۔ نماز کے بعد کہاں جانا؟ پپئی کھانے نہیں، سیدھا گھر جا، قربانی کا گوشت تیار ہے، کوئی باہر کھڑنا نہیں۔ اخلاق دکھاؤ بھائی، اخلاق دکھاؤ، یہ قوم علماء کو مانتی ہے، یہ دکھاؤ بھائی۔ جمعے میں بول ڈالے مولوی صاحبہ گھر کو چل جانا، کہتے ہمیں گھر کو چل جاتے ہیں، اے آرے پٹے چاہ ماریں گے تو مر جا، ہمیں نہیں آتی، بولے کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ